بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور سفید موت، یہاں تک کہ ہر 7 میں سے 5 افراد ختم ہو جائیں گے۔ سرخ موت تلوار ہے اور سفید موت طاعون ہے۔ نمبر 3، ابو بصیر اور محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک انسانوں کی 2/3 آبادی ختم نہ ہو جائے۔ اس پر آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب 2/3 انسان ختم ہو جائیں گے تو پھر باقی کیا رہے گا؟ فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ باقی ماندہ 1/3 تمہاری ہو؟ امراض۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بواسیر، ریاحی امراض اور ناگہانی موت اور جذام جلدی بیماریاں وقت نزدیک آ جانے پر ظاہر ہوں گی۔ جغرافیائی علامات۔ یورپ۔ فاضل معاصر سعید ابراہیم موسوی زنجانی نے اثبات الحجہ کے صفحہ 200 پر اندلس کی دوبارہ تباہی کو بھی علائم میں شمار کیا ہے۔ علائم ظہور میں عماد زادہ اصفہانی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میرے بعد جزیرہ اندلس فتح کیا جائے گا، ان پر اہل فکر غالب آ جائیں گے اور وہ اہل اندلس کے مال و دولت اور اکثر علاقوں کو چھین لیں گے، ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کریں گے، پردے چاک کر دیں گے اور شہروں کو تباہ کر دیں گے، اکثر بستیاں ویرانوں اور صحراؤں میں تبدیل ہو جائیں گی، اکثر لوگوں کو ان کی زمینوں اور دولت سے بے دخل کر دیا جائے گا اور وہ جزیرے کے بیشتر حصے کو لے لیں گے اور کم تر باقی رہ جائیں گے، اور غرب میں شور و شر ہوگا، خوف کا عالم ہوگا، ان پر بھوک اور مہنگائی مسلط ہوگی اور فتنوں کی کثرت ہو جائے گی اور لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگیں گے۔ اس وقت مغرب اقصیٰ سے نسل فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ سے ایک شخص خروج کرے گا اور وہی مہدی قائم ہوگا۔ یہ آخری زمانے میں ہوگا اور اشراط الساعت کی حد اول ہے۔ اس روایت میں غرب اور مغرب اقصیٰ 2 الگ الگ علاقوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ غرب سے مراد یورپی ممالک اور امریکہ ہوں۔ ان علاقوں کے رہنے والوں کی خواہش یہی ہے کہ تیسری عالمی جنگ مشرق میں ہو، لیکن اس روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غرب اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ جہاں تک مغرب اقصیٰ سے خروج مہدی کا تعلق ہے تو یہ تواتر روایت کے خلاف ہے، جیسے اس کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس روایت میں تصحیف و تحریف ہوئی ہو، اصل کتاب اور سلسلہ سند سامنے نہ ہونے کے سبب تبصرہ ممکن نہیں ہے۔ افریقہ۔ العرف الوردی جلد 2 صفحہ 68 پر مذکور ہے، نعیم ابن حماد نے ابو قبیل سے نقل کیا ہے کہ افریقہ میں ایک شخص 12 سال تک حکومت کرے گا، پھر اس کے بعد فتنہ ہوگا اور ایک سیاہی مائل شخص حکومت لے گا اور عدل و داد سے پر کر دے گا، پھر وہ مہدی علیہ السلام کی طرف روانہ ہوگا اور پہنچ کر اطاعت قبول کرے گا اور اس کی طرف سے جنگ کرے گا۔ 40 میر لوحی میں فضل ابن شاذان نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق بعید کی ایک بستی شیلا سے ایک قوم خروج کرے گی اور اہل چین سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی، لیکن ان کا حق نہیں ملے گا۔ وہ لوگ پھر اپنا حق طلب کریں گے، انہیں پھر منع کیا جائے گا۔ جب وہ دیکھیں گے تو اپنی گردنوں پر اپنی تلواریں رکھ لیں گے تو اہل چین ان کا مطالبہ پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے اور خلق کثیر کو قتل کر دیں گے۔ پھر وہ ترک اور ہندوستان کے سارے علاقوں پر مسلط ہو جائیں گے اور اس کے بعد خراسان کی طرف متوجہ ہوں گے اور اہل خراسان سے ان کا علاقہ طلب کریں گے
اور نہ دینے پر جبرن قابض ہو جائیں گے، اور ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ حکومت کو صاحب الامر کے ہاتھوں تک پہنچا دیں۔ پھر ظہور کے بعد یہ ان لوگوں سے انتقام لیں گے جنہوں نے انہیں قتل کیا تھا، اور مہدی علیہ السلام کی حکومت میں دنیا کے ختم ہونے تک زندگی بسر کریں گے۔ چین خروج امانی۔ مراکب ابن شہر آشوب میں علائم ظہور کے سلسلے میں تحریر ہے کہ جب چین فنا ہو جائے گا اور مغربی حرکت کرے گا اور عباسی یا عمانی سفر اختیار کرے گا اور سفیانی کی بیعت کی جائے گی، تو اس وقت ولی اللہ مہدی علیہ السلام کو اذن خروج دیا جائے گا۔ روس۔ رسالۃ الذریعہ تالیف محی الدین عربی 133 ہجری میں مائر علی الملوک جو بادشاہوں پر گزرنے والی ہے کے ذیل میں تحریر ہے۔ روس کا طالع منحوس ہے، اس کا لشکر سرنگو ہوگا، اس کا بادشاہ مایوس ہوگا، وہ عجم پر غلبہ پانے کے بعد ندامت کا شکار ہوگا۔ اس کے دو عظیم واقعہ ہوں گے، ایک ملک کے مختلف علاقوں میں اختلاف ہوگا یہاں تک کہ حکمران انہیں ختم کرنے سے عاجز آ جائے گا، دو پے در پے مختلف امراض پھیل جائیں گے اور جان و مال کا خسارہ ہوگا، اور اس کا اقتدار حاصل کرنے کی تمنا جرمن، تمسار، بصرہ، ترکیہ اور قفقاز کے لوگ کریں گے۔ ہر پرندہ نیچے اور بلندی کے لیے پستی ہے۔ پھر فرمایا کہ ظلم کا گھر خراب ہوگا اگرچہ تاخیر ہی کیوں نہ ہو، انگریز اس سے نجات پا لے گا، بلغاریہ کی طرف پہنچے گا اور اہل بلغاریہ کو وطن سے دوری اختیار کرنا پڑے گی۔ ایران میں 2 سال تک متواتر اختلافات رہیں گے، جو ساکت ہوا ہے وہ واپس ہوگا اور بیٹھنے میں جلدی نہیں کرے گا۔ ایران کے ارکان متحد ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ استقلال حاصل کرے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے سین قیام کر، اے لام خطاب کر، اے میم حکم کر، اور مسلمانوں کو مجتمع کر۔ جابر حکمران گزر گئے، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، جیسا کہ امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کی ایک حکومت ہے جس کا وہ انتظار کرتا ہے، اور ہماری حکومت آخری زمانے میں ظاہر ہوگی۔ آذربائیجان۔ غیبت نعمانی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا کہ ہمارے لیے آذربائیجان سے ایک مدد آئے گی جس کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکے گی۔ جب وہ وقت آ جائے تو گھر میں جم کر بیٹھ جاؤ، پھر صحرا سے ندا ہوگی تو حرکت کرنے والا حرکت کرے تو اس کی طرف جاؤ، اگرچہ گھسٹ کے جانا ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ رکن و مقام کے درمیان وہ نئی ترتیب کے ساتھ کتاب پر بیعت لے رہا ہے جو عرب کے لیے ہے۔ مشرق۔ جلال الدین سیوطی نے العرف الوردی صفحہ 70 جلد دوم میں کہ ایک ندا ہوگی جسے مشرق و مغرب کا ہر انسان سنے گا، یہاں تک کہ سویا ہوا جاگ اٹھے گا، لیٹا ہوا بیٹھ جائے گا اور بیٹھا ہوا خوف سے کھڑا ہو جائے گا۔ خدا اس پر رحم کرے گا جو اس آواز کو سن کر لبیک کہے گا، اس لیے کہ یہ آواز جبرائیل امین کی ہوگی۔ نمبر 2، خالد ابن سعد نے کہا کہ عمود کی صورت میں مشرق سے ایک نشانی ظاہر ہوگی جسے دنیا کے سارے لوگ دیکھیں گے، تو جو اس کیفیت کو دیکھے وہ اپنے لیے 1 سال کا غلہ ذخیرہ کر لے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد